سے میں تو حیران ہو رہا ہوں سن کے، اور ہمیں سچی بات ہے فخر بھی ہے کہ ان کا اتنا ایک روب ہے کہ یہ سارے عمران خان ہو تو وہ اپنے جلسے میں بات کرتا ہے، اگر آپ ٹی وی انٹرویو میں جاتا ہے تو اس کو تو بیچارے کو رات کو نیند بھی نہیں آتی. اسی طرح سے ابھی محمود الرشید صاحب جو جاج صاحب جو بات کر رہے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ابھی جو پٹیشن انہوں نے دائر کی ہیں، ایک تو وہ کیپٹن سفدر کے ساتھ کی، اس میں بھی مریم صاحبہ کا نام لیا، جو میاں نواز شریف کے خلاف کیا ہے پی ٹی آئی نے، اس میں بھی مریم نواز صاحبہ کا نام لیا. آخرکار ایک بیٹی ہے پرائم منسٹر کی، کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں؟ اور ایک نہیں بیٹی بالکل ٹھیک ہے دانل صاحب، لیکن یہاں پر حکومتی امور کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پر پارٹی کے اندر جو امور ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. محمود الرشید صاحب آپ کیا خوف زدہ ہیں مریم صاحبہ سے، جس طرح دانل عزیز صاحب کہہ رہے ہیں؟ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کسی ڈیموکریسی کے اندر پوری دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے کہ بیٹی باپ کی جگہ حکومت چلا رہی ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بن کے، یا بیٹا چیف منسٹر بن کے وہ حکومت چلا رہا ہو؟ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ایک جمہوری ملک ہے، آپ ان کو الیکٹ کروا دیں، ایم این اے پارٹی کا کوئی عہدہ دے دیں، آپ انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں تو وہ جو چاہیں چلائیں. لیکن یہ کوئی بھیڑ بکریوں کا ملک نہیں ہے، 20 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. یہاں پر جمہوریت کی بات ہوتی ہے، جمہوری رویوں کی بات ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات ہوتی ہے. کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی بیٹی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروائے گی، وہ کیبنٹ کی میٹنگز بھی لے گی، وہ ایم این ایز کو گائیڈ لائن بھی دے گی، وہ روٹوں کو منائے گی بھی، وہ پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دے گی؟ مجھے ایک لفظ نکال کے دکھا دیں. دانیال بڑے چیمپئن بنتے ہیں، یہ بہت بڑے کانسٹیٹیوشن کے ماہر بنتے ہیں. کس کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈی فیکٹو کے طور پہ وہ مریم نواز سارا کچھ چلاتی پھریں اور یہ کہیں جی گھبرا گئے ہیں، یہ ان کو نیندیں ان کی اڑ گئی ہیں؟ بھائی ہاں ہم گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں آپ ڈیموکریٹک سسٹم. آپ کو کانسٹیٹیوشن نظر نہیں آتا؟ وہاں پر کوئی اس طرح کی گنجائش ہے کہ باپ اگر پرائم منسٹر ہے تو اس کی جگہ بیٹی آ کے حکومت چلا رہی ہو؟ مجھے بتا دے، کوئی ایک لفظ بتا دے کسی جگہ. مجھے ایسا افسوس یہ کہنا پڑتا ہے، میں عرض کروں جی مجھے افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں یہ سب فریب پر مبنی ہے. کوئی کیبنٹ میٹنگ نہیں انہوں نے چیئر کی، کوئی اس طرح کی کوئی جو یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ افسرز کو ڈائریکشن دی ہیں، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ یہ سب پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی صاف شفاف بہترین اور محنتی جو ایک شخصیت سامنے آ رہی ہے اور پاکستان کی نظروں میں آ رہی ہے، اور لوگ چاہ رہے ہیں ان کی باتیں سننا، لوگ چاہ رہے ہیں ان کا کام دیکھنا، جو انہوں نے ہیلتھ میں کیا، جو انہوں نے ایجوکیشن میں کیا، جو انہوں نے میڈیا میں کیا. تو جس جو انہوں نے آف شور کمپنیوں میں کیا ٹرسٹ بھی تو ہے نا پاناما لیکس میں. مجھے جملہ مکمل کرنے دیں جی پلیز، مجھے پلیز جملہ مکمل کرنے دیں. تو اس چیز کو ادھرتے ہوئی ایک لیڈرشپ جو یہ خود بیچارے نکارا اور چلے ہوئے کارتوس سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے ان کے پاس کوئی ایسا نہ لیڈرشپ ہے نہ آئیکن ہے. تو ان کو تکلیف تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ آئندہ جو مسلم لیگ کے ووٹ ہیں اور جو چاہتے ہیں مسلم لیگ کو، ان کی فیوچر لیڈرشپ اگر ابھر رہی ہے تو اس وجہ سے یہ ڈر رہے گھبرا رہے ہیں. نہیں تو کون سا کام کرتی ہے؟ دانل عزیز صاحب ایک ایشو کے حوالے سے مختلف آرا ہوتی ہیں، جس طرح آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی مفید کام کر رہی ہیں، فائدہ مند کام کر رہی ہیں. دوسری طرف اس کا ایک اینگل یہ بھی نکل سکتا ہے کہ شاید آپ کی پارٹی میں اتنے قابل لوگ ہی نہیں ہیں کہ جو کام مریم نواز صاحبہ وزیر اعظم صاحب کی غیر موجودگی میں کر رہی ہیں، ایسی کوئی ہیرارکی ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور اس کام کو کرنے کا اہل ہو. بالکل ایسی بات نہیں ہے جی. جو لوگ کام اگر ایک انوویٹو سائڈ، ایک تھنک ٹینک بنا کے ایک پارٹی جو ہے اس میں سوچ بچار کر کے اور مریم صاحبہ اس کو اسپیئر ہیڈ کریں گے اور ان چیزوں کو ساروں کے رائے لے کے انٹرنیشنلی جو بیسٹ آپ پلیز دیکھیں جو بھی آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو بولنے میں کہہ رہے ہیں. اگر میں جواب دے رہا ہوں تو مجھے جواب دینے دیں. طریقہ کار یہی ہوتا ہے. تو اگر وہ اس تھنک ٹینک کو اور ان سوچ کو اس کو اسٹریم لائن کر کے اور کوآرڈینیشن کے ذریعے لے کے آگے چل رہی ہیں، لوگوں کے آپریشن ہو رہے ہیں، ہیلتھ کارڈ اسکیم چل رہی ہے، بچوں کی اسکولنگ بہتر ہو رہی ہے، اس میں جنم کس بات کی ہے؟ یہ کچے میں ایک مثال جا کے کے پی میں 1 میگا واٹ نہیں بنا سکتے. پیڈو کی کرپشن دیکھیں، ان کا اپنا جو احتساب بھی ہو رہا ہے اس کی حالت دیکھیں. جنرل حامد کو چلیں ٹھیک ہے، اب آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں نے بہت کتنا ٹائم دیا. دانل صاحب اچھا یہ جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کا میڈیا سیل بھی کیا مریم صاحبہ ہی چلا رہی ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی کافی خبریں تھی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ مسلم لیگ کا میڈیا چلا رہی ہیں. وہاں پر جی بالکل ایک تھنک ٹینک موجود ہے، ہم سارے لوگ بیٹھتے ہیں، میں بھی اس کا حصہ ہوں. وہاں پر پرویز رشید صاحب تقریباً روزانہ آتے ہیں اور جو انفارمیشن کی میٹنگز ہیں ان کا پورا تو پھر کیا آنے والے دنوں میں انفارمیشن سیکرٹری ہوگی؟ آپ جملہ مکمل نہیں ہونے دیں گی تو پھر اس میں آپ کے ناظرین کو کیا پتا چلے گا؟ کوئی فائدہ ہے؟ آپ کا پوائنٹ دانل صاحب آ جاتا ہے تو پھر میں اگلا سوال کرتی ہوں. چلے بولیں. آپ آج جملے میں دوبارہ سوال پوچھ دیتی ہیں تو آپ پلیز مجھے مکمل تو کرنے دیں. جی
تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پر جو تھنک ٹینک کا کام ہے وہ ہے انوویٹ کرنا، وہ ہے بیسٹ پریکٹس دیکھنا، ریسرچ کرنا، ایویڈنس لانا سامنے، سروے ریسرچ دیکھنا، مختلف مثالیں دیکھنی، اس میں دیکھنا کہ کہاں کہاں سکم ہے، اور پھر جو ڈے ٹو ڈے لائن مینجمنٹ ہے ان کو گائیڈ کرنا اور ان کی بہتری کے لیے تجویزیں دینا. اس کے بعد وہ اڈاپٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ تو کیبنٹ کا کام ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے یا منسٹری کا کام ہے، لیکن جہاں جہاں ہوئی ہیں وہاں بہتر واضح فرق پڑا ہے. ویسے میں واقعی امپریسڈ ہو رہی ہوں مریم نواز صاحبہ سے، کیونکہ ہر فیلڈ میں وہ اتنا اچھا اس وقت کام کر رہی ہے نا. محمود رشید صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں ان کے، اور دوسری طرف